وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی جو پیسہ قرض دیا کسی کو اور اس کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ آپ نے قرض دیا ہے، وہ آپ نے زکوٰۃ اس کی دینی ہے، وہ ملے یا نہ ملے، اس کی امید ہو یا نہ ہو۔ نہیں بھائی، یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ صحیح اور راجح بات جو درست معلوم ہوتی ہے کتاب و سنت کے زیادہ قریب، وہ یہی ہے کہ جو قرض آپ نے کسی کو دیا ہے اس کے ملنے کے چانس نہیں ہیں، سمجھو کہ وہ رقم آپ کی ڈوب گئی ہے، وہ رقم آپ کی مر گئی ہے، اس کے دور دور تک ملنے کے چانس نظر ہی نہیں آتے، تو وہ آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ہاں جی، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ باقی جو آپ کے پاس مال ہے آپ اس کا حساب کریں گے، اس کی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ کبھی مل جائے رقم تو پھر اس رقم سے زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، اس میں پھر فقہا کا آگے اختلاف ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی ایک اسکرین شاٹ بھیجا ہے اس نے، کسی بھائی نے، مشکات المصابیح کے حوالے سے ہے کہ بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، اس میں یہ لکھا ہے اچھا، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں انہیں لٹاؤں گا اور دوبارہ پھر اسی سے انہیں نکالوں گا۔ فرمایا اس کی روح اسی کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جو آپ نے بھیجی ہے، یہ بڑی لمبی حدیث ہے بھائی، اور یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی آپ کو تفصیل سے مل جائے گی 4753 نمبر پر۔ اس کے علاوہ یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اثبات عذاب القبر ایک کتاب ہے، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی، مسند احمد کے اندر 18733 نمبر پر ہے، اور سند صحیح ہے اس کی، یہ تو صحیح حدیث ہے۔ اور صرف منکرین حدیث جو ہیں وہ اس کا انکار کر سکتا ہے، جو دنیا کے اندر منکر حدیث ہے وہی اس حدیث کا انکار کرے گا، باقی سنت پر چلنے والا، سنت کو سمجھنے والا، وہ کبھی بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔